اب کچھ بات کر لیتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے آبی جاریت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ مودی سرکار کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی اور پاکستان کا پانی روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور گزشتہ روز اسی سلسلے میں سندھ طاس معاہدے سے متعلق اسلام آباد میں عالمی ایک سیمینار ہوا ہے جس میں وفاقی وزراء، حکومتی شخصیات اور عالمی ماہرین نے شرکت کی۔ اس سیمینار میں پاکستان نے نہ صرف بھارت کو بلکہ دنیا کو دو ٹوک اور واضح بڑا کلیئر میسج دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے صاف الفاظ میں یہ کہا کہ دریاؤں اور پانی کا تحفظ پاکستان کے لیے زندگی اور موت یعنی قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ اب اگر بھارت نے پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی اسے براہ راست اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی گفتگو کی، انہوں نے بھی مودی سرکار کو آئینہ دکھاتے ہوئے خبردار کیا کہ پانی جو ہے وہ پاکستان کی لائف لائن ہے اور ریڈ لائن بھی ہے، اور جو بھی ہماری ریڈ لائن کراس کرنے کی حماقت کرے گا اسے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ وفاقی وزراء نے بھارت کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اگر سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تو پھر بھارت کو مہنگی قیمت چکانا پڑے گی۔ حکومت نے دنیا کو بھی پیغام دے دیا ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو کسی صورت بھی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اس ساری سچویشن پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر چکے ہیں احمد بلال صوفی صاحب، سابق وفاقی وزیر قانون اور انصاف ہیں، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ جس طریقے سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان نے بڑا کلیئر میسج دے دیا ہے نہ صرف بھارت کو بلکہ دنیا بھر میں کہ جو پانی کا معاملہ ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، یہ لائف لائن بھی ہے اور ریڈ لائن بھی ہے۔ واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ جی ایسا ہی ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس سب کوئی چوائسز لمیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی حکومت نے کوشش کی کہ انڈیا کو سمجھائے اور انڈیا سے ایسے اقدامات نہ کرے جس سے ٹینشن میں اضافہ نہ ہو۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال میں انڈیا نے جب پاکستان پہ اٹیک کیا تو پاکستان کی جو جوابی کارروائی تھی وہ انٹرنیشنل لاء کے اصولوں کے مطابق تھی، یعنی پروپورشنیٹ رسپانس دیا پاکستان نے۔ پاکستان اگر چاہتا تو وہ موقع تھا کہ اس سچویشن کو ایسکیلیٹ کر سکتا تھا، لیکن پاکستان نے یہ ڈیلیبریٹلی چوز کیا کہ ہم یہ نہیں کرنا چاہتے اور ہم سیلف ڈیفense کے جو قوانین ہیں ان کو اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پروپورشنیٹ رسپانس دیں گے۔ یہ بھی پاکستان کی جانب سے ایک امپلائڈ پیغام تھا کہ پاکستان کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتا ہندوستان سے، لیکن اگر ہندوستان ایسے اقدامات کرتا ہے، اس کی حکومت ایسے اقدامات کرتی ہے جو پاکستان کے لوگوں کے رائٹ ٹو لائف کو افیکٹ کرنے جا رہے ہیں، جس میں خاص طور پر اپر رائپیرین کے طور پر اس کا پانی کو روکنا یا ڈائیورٹ کرنے کا ارادہ کرنا جو ہے وہ پاکستان کو بطور لوور رائپیرین بہت زیادہ افیکٹ کرے گا، اس کے ایگریکلچر کو، اس کی فوڈ سپلائی چین کو اور اس کے لوگوں کا جو رائٹ ٹو لائف ہے۔ تو ایسی صورت میں پاکستان کے پاس کوئی اور چوائس نہیں رہ جاتی سوائے اس کے کہ وہ پہلے لا فیئر کرے، یعنی قانونی حوالوں سے جو اس کو موقف اویلیبل ہے مختلف فورمز پہ، اور اگر پھر بھی انڈیا باز نہیں آتا تو پھر سوٹیبل میجرز لیے جائیں ٹو پریونٹ دا کنسٹرکشن آف دیز ڈیمز اینڈ ہائیڈرو پروجیکٹس۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا احمد صاحب، آپ بھی اس کانفرنس میں بھی شریک تھے، گہری نظر اس پر رکھتے ہیں ساری صورتحال پر۔ یہ جو 1960 میں معاہدہ ہوا، کئی بار جنگیں ہوئی ہیں لیکن ان جنگوں کے دوران بھی ایسے اقدامات نہیں اٹھائے گئے ہیں۔ مئی کے بعد تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید مودی حکومت بھی ہوش کے ناخن لے لے گی اور اس کے اوپر جو ہے خاموشی یہ انڈیا دے رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ پیش رفت ہو جائے، لیکن وقت کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ وہ خاموشی توڑنے کے بعد دوبارہ سے اسی پروسیس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ کس رخ جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی انفارچونیٹلی بین الاقوامی تعلقات میں ایک چیز ہوتی ہے گڈ فیتھ، یعنی تمام تعلقات ایک دوسرے کے پرومسز اور وعدوں پر مبنی ہوتے ہیں اور اس کے لیے گڈ فیتھ ریکوائر ہوتا ہے، یعنی نیک نیتی۔ لیکن جب ایک فریق بد نیتی سے یہ کام کرنا شروع کر دے تو پھر آپ کے پاس کوئی چوائس، جس طرح میں نے کہا، نہیں رہتی سوائے اس کے کہ آپ کاؤنٹر میجرز کا سوچیں، وہ میجرز جن سے آپ ان ڈیمز کو، ان ٹنلز کو جو انویسیج کی جا رہی ہیں ان کو بننے سے روکنے کا سوچیں۔ تو اس لیے جو کنسنسس نظر آیا کل کی کانفرنس میں بھی، جو پالیسی میکرز کے ساتھ ساتھ جو ایکیڈیمک ایکسپرٹس دنیا بھر سے آئے ہوئے تھے، ان کا بھی جو کنسنسس ایمرج کر رہا تھا وہ یہی تھا کہ چونکہ ہندوستان پانی کو استعمال کرنے جا رہا ہے ایز اے مینز آف وار، ایز اے میتھڈ آف وارفیئر، تو پھر پاکستان کے پاس بھی جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہیں رہے گا، اور پاکستان جو ہے اسی لیے
بین الاقوامی کمیونٹی کو اور ان اداروں کو جو ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی جن کی جورسڈکشن میں آتا ہے ان کے معاملات کو دیکھنا، ان کو اطلاع فراہم کر رہا ہے. اور میری ذاتی رائے میں اسے اور بھی انہیں اپڈیٹ کرتے رہنا چاہیے کہ ہم نے یہ اقدامات کیے، ہم نے یہ کمیونیکیشن انڈین گورنمنٹ کے ساتھ کی، ہم نے یہ پروٹیسٹ کیا اینڈ سو آن. اور اسی طرح جو پرائیویٹ کمپنیز جن پروجیکٹس میں انوالوڈ ہیں ان کو بھی ضرورت پڑے تو ہمیں نوٹسز سرو کرنے چاہیے کہ آپ کسی ایسے ان لافل اقدام کا حصہ نہ بنے جو کلیئرلی میٹیریل بریچ آف ٹریٹی کے زمرے میں آ رہا ہے اور جو کلیئرلی ایٹریبیوٹ ہے ٹو انڈیا، بیکاز اس کی وجہ سے پاکستان اپنے حقوق محفوظ رکھے گا آپ کے خلاف انڈیویجول کیپیسٹی میں چارہ جوئی کرنے کے لیے بھی. رائٹ. اور سر جس طرح سے ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈیٹا ہے جو اتنا ہولناک ڈیٹا ہے جس میں یہ کل اس کانفرنس میں بتایا گیا کہ 6000 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں اس سارے وجہ سے، جو کہ جنگوں کی اس سے بھی زیادہ بڑی تعداد ہے، تو کیا پاکستان اس ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے یہ جو کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہے اس کا کیس تیار کر سکتا ہے بھارت کے خلاف؟ اور دوسرا یہ کہ سیمینار میں یہ بھی بات ہوئی کہ جو واٹر ویپنائزیشن ہے بھارت وہ کر رہا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے پانی کو اسٹریٹجک ہتھیار جب بنا لیا جائے تو پھر پاکستان کو بھی اپنی دفاعی اور جو خارجہ پالیسی ہے اس میں بھارت کے خلاف کوئی بڑی اور سخت قسم کی کارروائی جو ہے وہ شامل کرنی چاہیے یا تبدیلی لانی ہوگی اس کے اندر؟ جی، پاکستان کے پاس اس حوالے سے بہت آپشنز ہیں، اور چونکہ جس طرح آپ نے کہا یہ آرٹیکل 8 انٹرنیشنل کرمنل کوڈ کا ہے جو کہتا ہے وار کرائمز کی ڈیفینیشن میں اٹیمپٹ ٹو اسٹارویشن بھی آئے گی. یعنی کوئی ایسے ملک یا کوئی ایسا انڈیویجول جو کسی ملک میں کوئی عہدہ رکھتا ہو، اگر وہ یہ انڈیویجولی اس بات کا اظہار کرے کہ میں ایسے اقدامات کرنا چاہ رہا ہوں جس طرح کے انڈس واٹر ٹریٹی کو ہولڈ ان ابینس کرنے کے بعد اقدامات کا ارادہ کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے میں کسی ایک بوند پانی کی بھی نہیں جانے دوں گا، یہ تو آؤٹ رائٹ بیلیجرنٹ انٹینٹ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اسٹارو ہوں، خدا اللہ رحم کرے. لیکن اس وجہ سے یہ ایک انڈیویجول لائبلٹی کا بھی کیس بن جاتا ہے. اب یہ چونکہ وار کرائمز کے بارے میں یہ طے شدہ قانون ہے کہ یہ یونیورسل جورسڈکشن رکھتے ہیں، یعنی ان کو کسی بھی ملک میں ٹرائی کیا جا سکتا ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے ساتھ ساتھ. بیلجیم نے اس پہ قانون بنایا تھا، کئی ملکوں نے، کہ آپ کہیں پر بھی ہوں اور وار کرائمز کسی ملک میں کمٹ کیے ہوں تو آپ کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے. تو پاکستان بھی اس طرح سے سوچ سکتا ہے اگر پولیٹیکل پارٹی کا کنسنسس ہو کہ قانون سازی کریں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے نیچے جو لوگ ایسے اقدامات کر رہے ہیں ان کو وار کرائمز کے لیے پاکستان کے اندر پروسیکیوٹ کرنے کا ارادہ کرنے کے لیے، ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے ان کی انڈیویجول سٹیپس آف ویریس لائبلٹی جو ایوالو ہو رہی ہے، تو وہ بہت ساری آپشنز اویلیبل ہیں جو پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز اور پولیٹیکل فورسز ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں. بالکل ٹھیک. احمد صاحب، یہ ریڈ لائن کا تو بار بار ہم نے بارہا ذکر کیا، بارہا ان کو آگاہ کیا اس حوالے سے، لیکن یہ جو اقدامات مودی حکومت کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں، کیا ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اگر یہ اپنے سے نیچے والوں کا پانی بند کریں گے تو جو ان کے اوپر بیٹھے ہیں وہ بھی ان کا پانی بند کر سکتے ہیں؟ جی، ہمارے کالیگ ایکسپرٹ ہیں چائنا سے، وہ خود بھی ییل لا اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں، پروفیسر گاؤ، اور انہوں نے مور لیس یہی بات کہی اور انہوں نے یہی کہا کہ ٹیکنیکلی تو چائنا از این اپر رائبیرین ٹو انڈیا وچ از اے سلو رائبیرین. اور اسی حوالے سے یہ بات بھی ہوئی کہ چائنا کا جو اسٹیک ہے انڈس واٹر میں یا انڈس ریور کے بیسن میں وہ نیسسری ہے. ان ادر ورڈز اگر 1960 میں اس ٹریٹی کو میں چائنا کو پارٹی بنایا گیا ہوتا تو وہ بالکل عین اصولوں کے مطابق ہوتا جو انٹرنیشنل واٹر لا کے ہیں، کیونکہ دریا جتنے ملکوں سے گزرتے ہیں ان تمام ملکوں کو ایسے لیگل ارینجمنٹ میں پارٹی بنایا جاتا ہے. یورپ کے دریا دیکھ لیں، فار ایسٹ کے دیکھ لیں، میکونگ وغیرہ، افریقہ یا اس میں مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں، نائل وغیرہ، ان سب میں یہ 14 10 ملکوں سے گزرنے والے دریا تمام ممالک کو اس میں پارٹی بنایا جاتا ہے. تو اس لیے جو بات کچھ عرصے پہلے ہوئی تھی اور اس پہ میں نے لکھا بھی تھا کہ اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے ایڈیشن پروٹوکال کی ٹو دا انڈس واٹر ٹریٹی تو ہمیں اس میں اپنی جانب سے یہ کہنا چاہیے کہ چائنا شوڈ بی اے پارٹ آف دیٹ پروسیس. رائٹ. بہت شکریہ احمد بلال صوفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انڈس واٹر ٹریٹی کی جو خلاف ورزیاں بھارت کر رہا ہے اس پر ہم بات کر رہے تھے. ابھی بریک پر جائیں گے.